السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاچی روزانہ مجھے کہتی تیرے چاچا کی تجھ پر بری نظر ہے، تو گھر سے بھاگ جا۔ میں بہت خوف زدہ ہو چکی تھی۔ بالآخر چچی کے بہت اصرار پر ایک دن میں آدھی رات کے وقت گھر سے بھاگ گیا۔ بہت سال ایک دارالامان میں گزارے، مگر پھر ایک روز اچانک چاچا کا سامنا ہوا تو وہ فوراً میری طرف بڑھے اور میں حیران ہو کر چاچی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ آج تک مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت میں ایک صفت رکھی ہے، وہ غلط نگاہوں کو فوراً بھانپ جاتی ہے۔ اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا بھی تھا، لیکن چاچی جس انسان پر الزام لگا رہی تھی، اس بات پر یقین کرنا میرے لیے نہایت مشکل ترین عمل تھا۔ چاچی کا کہنا تھا کہ تیرا چاچا تجھ پر غلط نگاہ رکھتا ہے، تو کسی بھی دن یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ وہ کر گزرے گا جس کی تو نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوگی۔ میں اپنی جگہ سے فوراً کھڑی ہو گئی تھی اور چاچی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آج آپ نے اس طرح کی بےہودہ بات کر لی ہے، لیکن آئندہ کے بعد اگر آپ نے میرے چاچا کے بارے میں اس طرح کی بات کی تو میں جا کر انہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ مجھے معلوم ہے آپ میرے ساتھ صرف اور صرف مذاق کر رہی ہیں، وہ ایسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہے، محبت بھری نگاہوں سے دیکھا ہے۔ میں نے کبھی بھی ان کے انداز سے ایسا کچھ بھی نہیں بھانپ پائی جیسا آپ بتا رہی ہیں۔ میرے کہتے ہی وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور میرے بازو تھامتے ہوئے بولی تھی، میری بیٹی میں تمہیں کیوں جھوٹ بتاؤں گی، میرے بھی شوہر ہیں، مجھے بھی ان کی عزت کا خیال ہے، لیکن مجھے ان سے زیادہ تم سے محبت ہے۔ تم صرف 2.5 ماہ کی میری گود میں آئی تھی جب سے میں تمہیں پال رہی ہوں، میں بھلا تمہارے خلاف کیسی سازش رچ سکتی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی، میری چاچی اور چاچیوں سے بہت اچھی تھی، انہوں نے کبھی بھی مجھے بھتیجی ہونے کا احساس دلایا ہی نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ ایک بیٹی کی طرح مان دیتی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے اب صرف اور صرف چاچی کی باتوں میں جھول نظر آ رہا تھا۔ چاچا ایسے نہیں تھے، میں ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کون میرے لیے کتنا مخلص ہے۔ پورا دن اسی کشمکش میں گزر، میرے حلق سے ایک نوالا بھی نہیں اترا۔ ٹینشن اتنی تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ کچھ سوچ کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میرا ارادہ نماز پڑھنے کا تھا۔ وضو بنا کر میں واش روم سے باہر آئی تو لمحے میں ٹھٹک گئی۔ چاچا صوفے پر بیٹھے ہوئے شاید میرے ہی منتظر تھے۔ میں مسکرا کر ان کے قریب چلی گئی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، میری بیٹی کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ میں نے سر کو نفی میں ہلایا تو وہ بے ساختہ بولے تھے، اب تم 20 سال کی ہو گئی ہو، میں تمہارے لیے رشتے تلاش کر رہا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تمہیں معلوم ہے نا ہمارے خاندان میں جلدی شادی کا رواج ہے۔ تمہیں معلوم ہے جب تم 16 سال کی ہوئی تو پوری برادری مجھ سے بول رہی تھی کہ بس اب بچی کی شادی کر دو، لیکن میں سب کے خلاف چلا گیا تھا کہ نہیں، یہ میری گڑیا ابھی بہت چھوٹی ہے۔ تمہاری چاچی نے بھی خوب کہا تھا، مگر میں نے سب کو منع کر دیا تھا، لیکن اب تم 20 سال کی ہو گئی ہو، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہاری شادی اچھی جگہ پر کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، تاکہ روز محشر جب تمہارا باپ مجھ سے تمہارے بارے میں سوال کرے تو میں مطمئن ہو کر انہیں بتاؤں کہ میں نے ان کی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور جس طرح میری طبیعت ہے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں نے ان کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، خدا نہ کرے چاچو آپ کو کچھ ہو، اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، میں آپ کے
کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ آپ میرا سب کچھ ہیں، امی بابا سب سے پہلے آپ ہیں۔ آپ نے زندگی میں مجھے وہ خوشیاں دی ہیں جو کبھی ماں باپ بھی اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں۔ میری بات سن کر وہ دھیما مسکرائے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، بہت کم بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ میں تمہارا دل سے شکر گزار ہوں۔ دراصل میں ایک لڑکا دیکھ رہا ہوں، فیملی بہت اچھی ہے، اس اتوار کو تمہیں دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ تمہاری چچی کو میں بتا دوں گا، بس تم خود دماغی طور پر تیار ہو جانا، اور اگر تمہیں وہ لڑکا پسند نہ آئے یا پھر اس کی فیملی میں کچھ بھی جھول نظر آئے تو تم مجھے بتانا، میں اسی پل رشتہ ختم کر دوں گا۔ میرے لیے تم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور کمرے سے باہر کی طرف جا چکے تھے۔ میں ان کی پشت ہی دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر تک میں ان کے برابر میں بیٹھی رہی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھ پر غلط نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کا شفقت بھرا انداز، آنکھوں میں محبت، ہر ایک چیز گواہ تھی کہ میرے چاچا ایسے نہیں ہیں جس طرح چاچی بتا رہی ہے۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، کوئی جھول ضرور تھی جو مجھ سے کوئی بڑی بات چھپا رہی تھی، لیکن کیا؟ اس بات سے میں بالکل ناواقف تھی۔ چند لمحے میں صوفے پر ہی بیٹھی رہی تھی، پھر سر جھٹک کر میں نماز کی طرف راغب ہو گئی تھی۔ جائے نماز بچھا کر میں نے جیسے ہی اللہ اکبر کیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ میں نے چاچو کو بول دیا تھا کہ آپ امی بابا سے بھی پہلے میرے لیے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ مجھے اپنا باپ شدت سے یاد آتا تھا۔ میرا دل بھی چاہتا تھا کہ میرے بابا حیات ہوتے تو میں ان سے اپنے سارے لاڈ اٹھواتی، ان سے فرمائشیں کرتی، لیکن ایک عجیب جھجک آڑے آ جاتی تھی۔ ہاں، میں چاچو سے بھی اپنی فرمائشیں کر لیا کرتی تھی، لیکن ایک عجیب جھجک آڑے آ جاتی تھی، ایک شرم و حیا آنا شروع ہو جاتی تھی کہ وہ چاچو ہیں، وہ پہلے ہی میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، اب میں مزید ان پر بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ اور یہی ایک خلا مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے۔ چند لمحے میں خاموش رہی تھی اور پھر آنکھیں بند کیے میں نے اپنے رب کو پکارا تھا، اے رب مصطفیٰ، اے میرے دو جہاں کے خالق، میرے رہنما، اے رحمان، اے رحیم، اپنا فضل فرما۔ شاید کچھ لوگ میرے خلاف ہو رہے ہیں، انہیں مجھ سے دوری اختیار فرما۔ اے رب کعبہ، تو سب جانتا ہے، تجھ سے کچھ چھپا نہیں ہوا، میری حفاظت فرما۔ اگر میری چاچی کی بات درست ہے تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، میرا نصیب اچھا کر۔ اے میرے مولا، میرے چاچو میرے لیے جو رشتہ تلاش کر رہے ہیں، میری زندگی کو آسان فرمانا۔ جو لوگ میری زندگی میں شامل ہونے والے ہیں وہ لوگ نیک ہوں، میری زندگی مشکلات میں گھری ہوئی نہ ہو۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالی کے سامنے بیٹھی گڑگڑاتی رہی اور پھر اٹھ کر جائے نماز لپیٹ دی تھی۔ ابھی میں نے جائے نماز کو ایک طرف رکھا ہی تھا، اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میری چاچی اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں مجھے بتا چکی تھی کہ یہ ایک بار پھر میرے دماغ میں یہی باتیں الڈیلنے کے لیے آئی ہیں۔ میں نے اپنا سر کوفت سے جھٹکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتی ہوئی بولی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے چاچو کمرے میں آئے تھے، کیا کہا انہوں نے؟ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ ان سے ہی پوچھ لینا، نہ جانے کیوں یہ عورت مجھے کچھ عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ مہینوں سے ان کا انداز بدلا تھا جو میری نگاہوں میں کھٹک رہا تھا۔ میری بات سن کر انہوں نے میرا بازو تھام دیا اور مجھے صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولے تھے، دیکھو نیلم، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں ان سب باتوں کے بارے میں علم نہیں، میں تمہاری حفاظت کے لیے ہی پوچھ رہی ہوں۔ بتاؤ تمہارے چاچو نے کیا کہا، سب ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی چاچو کی آواز سنائی دی، وہ چاچی کو پکار رہے تھے۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھتی ہوئی بولی تھی، میں کچھ دیر میں آتی ہوں، یقیناً وہ کھانا مانگ رہے ہوں، تم سونا مت۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ چند لمحے میں صوفے پر ہی بیٹھی رہی تھی اور پھر
میرے وجود ایک بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ میں نے چپ چاپ اپنے قدم بستر کی طرف بڑھائے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے چاچی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کمرے کی تمام لائٹس آف کر اور آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ حالانکہ میں رات کو دیر تک جاگ کر ناول وغیرہ پڑھا کرتی تھی، لیکن آج میں جان بوجھ کر لیٹ گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے محسوس ہوا تھا کہ چاچی مجھے دھیمی آواز میں پکار رہی تھی، مگر میں جان بوجھ کر اپنی آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پورے آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر میں باہر آئی تو چاچی کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس ہی چلی گئی تھی، دھیمی آواز میں سلام کیا تھا اور سنک میں رکھے ہوئے برتنوں کو دھونے لگی، جب اچانک انہوں نے برتن مجھ سے چھین لیے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کچن سے باہر جاؤ، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ تمہارے لیے تمہاری ماں ہی سب کچھ تھی، جو تمہیں 2.5 مہینے کا میری گود میں چھوڑ کر مر گئی۔ ان کی بات سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا چاچی؟ آپ اس طرح کی کیوں باتیں کر رہی ہیں؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے ایک دم بولی، کیوں نہ کروں میں ایسی باتیں؟ کل رات کو میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ صرف اتنا بتاؤ کہ تمہارے چاچو کیا چاہتے ہیں۔ وہ تمہیں کیا بول کر گئے اور تم میرے آنے سے پہلے سو گئی، حالانکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم سونا مت۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کافی خفا نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے اسی خاموشی کے نظر ہو گئے تھے اور پھر میں سر جھکا کر بولی تھی، چاچو کا کہنا ہے کہ اس اتوار کو لڑکے والے مجھے دیکھنے آئیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو بتاتے ہوئے ایک عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کچھ نہیں بتایا، اور رات کو مجھے بہت تھکان ہو رہی تھی اور آپ کی باتوں کی وجہ سے سر میں درد بھی بہت تھا، اس لیے میں نے سونے کو ترجیح دے دی تھی۔ اگر آپ مجھ سے خفا ہیں تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ اب دوبارہ میں آپ کی دل آزاری نہیں کروں۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی اور دھیمی آواز میں بولی تھی، ہاں، تمہارے چاچو نے رات کو بتایا تھا۔ میرا تو دل ہی تمہارے چاچو سے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جس انسان کو اپنا مزاجی خدا مانتی تھی، جس پر میری نیند قربان ایسی نظروں کا انسان ہوگا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب اگر وہ شروع ہوئی تو پورا دن اسی راگ کو لاپتی رہے گی، اس لیے میں چپ چاپ کچن سے باہر جانے لگی جب انہوں نے میری کلائی کو تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم اس رشتے کے لیے کسی بھی قیمت پر ہاں نہ کر۔ تمہارے چاچو نے مجھے رات کو بتایا تھا اور جب میں نے ان سے اس رشتے کے بارے میں معلومات اکٹھا کی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ تمہیں لاکھوں میں اس فیملی کو بیچ رہے ہیں تاکہ وہ لوگ تمہارے ساتھ کچھ بھی کریں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور ان کے گھر میں سب مرد ہی مرد ہیں، صرف ایک ہی عورت ہے۔ چاچی کی بات سن کر مجھے سانپ سونک گیا تھا۔ میں نے فوراً قدم ان کی طرف بڑھائے تھے اور ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، کیا مطلب آپ کی باتوں کا؟ کون لوگ ہیں یہ؟ چاچو تو بول رہے تھے کہ کافی اچھے لوگ ہیں اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے یہ رشتہ پسند نہ آئے تو میں انکار کر دوں۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ میری بات سن کر چاچی نے سر کو ہلکی جنبش دی اور مزید بولی تھی، یہی تو تمہارے چاچوں کی بات ہے، تمہیں اعتماد میں لے کر تمہارے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے تم نہیں بنے۔ میری بیٹی، میری بات کو مانو، تم کہیں بھاگ جاؤ ورنہ کچھ دن بعد تمہاری لاش اس گھر کے برآمدے میں پڑی ہوگی اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ درندہ صرف انسان تمہیں نوچ کھائے گا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی چاچو کی آواز باہر سے آنے لگی تھی۔ میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ 2 مہینے میں
آج ایک ایسا دن تھا جس میں مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، عجیب سی بے چینی پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ میرا دل چاچو کی طرف سے بدگمان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ چند لمحے میں کچن میں ہی کھڑی رہی تھی اور پھر خاموشی سے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر انہیں سلام بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے ان کی نظریں اپنے پشت پر محسوس ہو رہی تھی، لیکن فی الحال میں خاموشی سے اکیلے وقت گزارنا چاہتی۔ مجھے کمرے میں آئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کمرے میں چاچو داخل ہو رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے پاؤں سمیٹ لیے تھے اور دوپٹے کو اچھی طرح اپنے پورے وجود پر لپیٹ لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، کیا ہوا ہے میری گڑیا کو؟ کوئی بات پریشان کر رہی ہے یا پھر رشتے والی بات سے مایوس ہو؟ ان کی بات سن کر چند لمحے میں خاموش رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی تھی، چاچو مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میرا ارادہ ابھی آگے تعلیم حاصل کرنے کا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک میں بوجھ ہوں تو میں نوکری کر لوں گی، مگر خدا کے لیے میری شادی اتنی جلدی نہ کرے، میں ابھی گھر نہیں بسا پاؤں گی۔ چاچی نے مجھے اتنے لاڈ اور پیار میں رکھا ہے کہ مجھے گھر کا ٹھیک طرح سے کوئی کام نہیں آتا۔ وہ ہمیشہ مجھے ایک چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے تھوڑا وقت دیا جائے۔ میری بات سن کر وہ فوراً بولے تھے، ہاں میری لاڈو، مجھے معلوم ہے تم ابھی بہت چھوٹی ہو، میں صرف تمہارا رشتہ لگانا چاہ رہا تھا تاکہ برادری کے لوگوں کا منہ بند ہو جائے۔ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو سب سے پہلے تمہارے ہی بارے میں بات کہ بھائی کی بیٹی ہے، جلد سے جلد رخصت کر دو تو بہتر ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو اتنی چھوٹی عمر میں رخصت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کی بات سن کر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی بیوی ان کے بارے میں کیسی رائے رکھتی تھی اور ان کا رویہ سب کچھ مجھے پریشان کر رہا تھا۔ فی الحال میں نے کسی بھی طرح انہیں اپنی باتوں سے قائل کر کے اس رشتے سے انکار کروا دیا تھا، لیکن اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی باتوں کو غور سے سوچنے لگی تھی۔ ان کا بار بار ایک ہی بات کہنا کہ تمہارا چاچو بری نظر کا ہے ان کی غلط نیت ہے، وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تم نے اپنی حفاظت کرنی ہے، یہ باتیں میرا خون جلا رہی تھیں، مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نہ چاہ کر بھی ان سے بدگمان ہو گئی تھی۔ ان باتوں سے پہلے رات کو جب وہ آتے تھے تو میرا روز کا معمول تھا، کافی دیر میں ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی تھی، ان کے سر میں مالش کرتی تھی، لیکن اب میں کنارہ کشی کرنا شروع کر دی تھی۔ نہ میں ان کے ساتھ کھانا کھاتی تھی، نہ ان سے بات چیت کرتی تھی، نہ ہی ان کے سر میں مالش کرتی تھی۔ کئی بار چاچی نے مجھے ٹوکا تھا کہ تم اتنی ان سے دور نہ ہو، اگر انہیں ذرا بھی بھنک ہو گئی تو میرے لیے بھی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن میں نہ چاہ کر بھی خود کو ان سب کاموں سے دور کر چکی تھی۔ میرا دل مانتا تھا عزت ہے تو سب کچھ ہے، اگر عزت چلی گئی تو پھر ان رشتوں کا بھی کوئی جواز پیدا نہیں ہوگا۔ میں نے اللہ سے صرف ایک ہی دعا کی تھی کہ یا رب مجھے اپنے پاس بلا لینا، لیکن وہ دن کبھی نہ لانا جس طرح کا نقشہ چاچی کھینچتی ہے، اور مجھے یقین تھا کہ میرا رب میری دعائیں ضرور سنے گا۔ میں اب اپنے اللہ سے نیک ہم سفر کی بھی دعائیں مانگتی تھی کہ اے میرے مولا، میری زندگی میں کوئی ایسا شخص شامل کر جو مجھے دنیا کی ہر برائی سے محفوظ رکھے، میرا بہت خیال رکھے، چاچا کی طرح درندہ نہ ہو، میری ہر خواہش کو سمجھے، مجھے مایوس نہ کرے۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی دھیرے دھیرے جس انسان کے خلاف میں ہوتی جا رہی تھی وہ میرے لیے کیا ہے، وہ میرے لیے کیا کچھ کر چکا ہے۔ آج معمول کا ہی دن تھا، رات 10 بجے میں اپنے کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی جب اچانک چاچی بخلائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کہا تھا نا میں نے تم سے کہ چلی جاؤ یہاں سے، لیکن تمہیں میری بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ ان کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیوں، کیا ہوا چاچی، سب ٹھیک ہے، خیریت تو ہے؟
آپ اتنی ہلکان کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ یہاں بیٹھے۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھانے لگی تو وہ جھٹ سے بولی تھی، چھوڑو بیٹھنے بٹھانے کو، تمہارے چاچا کا آج ارادہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آج وہ تم پر اپنا ہاتھ صاف کریں گے۔ میری بیٹی تم یہاں سے چلی جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے چاچا کے بارے میں کوئی بھی غلط رائے رکھو، ان سے نفرت کرو، تم یہاں سے چلی جاؤ نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ ان کا انداز اور عجلت دیکھ کر واقعی میرے طوطے اڑ گئے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، لیکن چاچی میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کو جانتی ہوں، آپ لوگوں کے علاوہ تو میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے چند پیسے میری طرف بڑھائے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، دنیا میں بہت سے دارالامان ہیں، کہیں بھی جا کر تم اپنے لیے جگہ مانگو گی تو مل جائے گی، مگر اس طرح یہاں مت رہو، تمہارے لیے بہت مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میرا سامان باندھنا شروع کر دیا تھا۔ میں منع کرنا چاہتی تھی، ان کو روکنا چاہتی تھی، لیکن اتنی جلد بازی میں وہ سامان باندھ رہی تھی کہ میرا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے نکل کر مجھے کہاں جانا ہے۔ چاچو نے ہمیشہ مجھے اپنے زیر سایہ رکھا تھا۔ کالج جانا ہوا، اسکول جانا ہوا تو میں ان کے ساتھ ہی جاتی تھی، کبھی بھی وہ مجھے اکیلے نہیں جانے دیتے تھے۔ آج کل کے زمانے سے وہ بہت ڈرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمہارے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ پھر اب وہ اتنے برے کیوں ہوتے جا رہے تھے، یہ بات میری سمجھ سے باہر۔ سارا سامان باندھ لینے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ ابھی تمہارے چاچو کو دیکھ کر آتی ہوں میں، جیسے ہی میں اشارہ کروں تم فوراً گھر سے باہر نکل جانا اور میں انہیں کمرے میں باتوں میں لگائے رکھوں گی۔ ان کی بات سن کر میں نے فوراً چادر نکالی اور اپنے ارد گرد لپیٹی تھی، ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیسوں کو مزید مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ چاچی کمرے سے جا چکی تھی۔ چند لمحے بعد مجھے ان کی آواز آئی، وہ باہر ہی کھڑی ہوئی تھی اور مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل گئی۔ دہلیز پار کرتے ہی میں اس علاقے سے دیوانہ وار بھاگی، کیونکہ اگر میں اب چاچو کے ہاتھ لگتی تو وہ مجھے معاف نہ کرتے اور نہ ہی کبھی مجھ پر بھروسہ کر پاتے۔ میں بس بھاگی ہی جا رہی تھی، مجھے سمت معلوم نہیں تھی، مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دارالامان کہاں ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں 7 بجے سے پہلے گھر آ جاتی تھی۔ اکیلی تو میں کبھی دن کے وقت بھی نہیں نکلی تھی، لیکن آج نوبت ایسی آ گئی۔ میں رات کو 9 بجے تنہا سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کافی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد میں ایک جگہ بیٹھ گئی تھی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ میں اپنے گھر سے اب کافی دور آ چکی تھی۔ مجھے اب دارالامان کسی بھی قیمت پر تلاش کرنا تھا، وہ بھی کسی اچھے انسان کی مدد سے، کیونکہ دنیا میں اتنے درندے موجود ہیں کہ ایک سے چھٹکارا حاصل کرو تو دوسرا تیار کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر 4 خواتین کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ میں عورتوں کے ذریعے ہی دارالامان پہنچنا چاہتی تھی۔ مجھے مرد ذات پر بھروسہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ عورتیں بے ساختہ میری طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جب میں ہچکچاتے ہوئے بولی تھی، آپ دارالامان کا پتہ جانتی ہیں؟ وہ کس طرف ہے؟ میری بات سن کر ایک عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیوں آپ وہاں کیوں جانا چاہتی ہیں؟ ہاتھ میں سامان، مٹھی میں دبے ہوئے پیسے، جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر کسی کو بھی غلط فہمی کا شکار کر سکتی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے وہاں ضروری کام ہے، اگر آپ بتا دیں گی تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میری بات سن کر چند لمحے وہ خواتین ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، پھر ایک عورت آگے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے ایڈریس سمجھانے لگی، یعنی دارالامان زیادہ مجھ سے دور نہیں تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا اور فوراً رکشہ روک کر دارالامان کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی جھٹکے سے اس کے گیٹ پر رکی تھی۔ رکشے والے کو کرایہ دیے میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی،
مجھے گارد نے روک لیا تھا اور وجہ دریافت کرنے لگے تھے کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ میں نے جب انہیں دھیرے سے اپنی تکلیف بتائی، وہ مجھے لیے اندر کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ آدمی مجھے لے کر آفس روم میں آیا تھا جہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی میرے سامنے۔ اس نے یہی سوالات رکھے تھے جو باہر موجود گارڈ نے مجھ سے پوچھے تھے۔ میں نے ایک ایک بات ان کے گوش گزار کر، جبکہ وہ عورت مجھے رحم بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، مجھے بالکل علم نہیں تھا، مگر آپ بے فکر رہیں، آپ کے لیے ہمارے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ انہوں نے کچھ پیپر ورک کیا اور مجھے وہاں رہنے کی اجازت ملی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا اور گارڈ کے ساتھ ہی اس حصے میں آ گئی تھی جہاں پر مجھ جیسی اور بھی بے سہارا لڑکیاں موجود۔ مجھے خوب رونا آ رہا تھا۔ میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں دارالامان جیسی جگہ کو دیکھ بھی پاؤں گی، اور اب تو میں یہاں رہنے آ گئی تھی۔ پوری رات میں روتی رہی۔ مجھے میرے چاچو چاچی، اپنا گھر، کمبل سب یاد آنے لگا۔ دل ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ وہاں موجود عورتوں نے مجھے بہت سنبھالا تھا، مجھے سمجھایا تھا کہ اتنا مایوس نہ ہو، اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوگی۔ لیکن بھلا اس میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ سب باتیں فضول ہی لگتی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ مجھے دارالامان میں رہتے ہوئے تقریباً 2 ہفتے کا وقت بیت چکا تھا۔ مجھے اب دھیرے دھیرے اپنے چاچو کی یاد شدت سے بھی آنے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کیسے ہوں گے، کس طرح گزارا کر رہے ہوں گے، لیکن سب کچھ اب ریت کی ماند پھسل چکا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ تمام لڑکیوں کو آج ایک ادارے میں بطور سیکورٹی جانا تھا تاکہ وہاں آئے ہوئے مہمانوں کی مدد کر سکیں۔ دوسروں کی رہنمائی کے لیے بھی وہاں پر ایک والنٹینیٹر کی حیثیت سے کھڑی ہوئی تھی، جب اچانک مجھے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی تھی، ایک آشنا آہٹ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرے چاچو کھڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر برسوں کی تھکان۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آئے تھے اور بنا کچھ کہے مجھے سینے سے لگائے دھاڑے مار مار کر روئے تھے۔ میں تو پتھر کی ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت مجھے کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے۔ مجھے رک رک کر سانس آ رہی تھی۔ ان کے رونے کے انداز پر کافی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ہماری آنر فوراً بھاگ کر ہمارے پاس آ گئی تھی جب میں نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے علیحدہ کیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، تم نے کس خوشی میں اپنی چاچی کی باتوں پر بھروسہ کیا؟ تمہیں اپنے چاچو پر یقین نہیں تھا؟ تم میری بیٹی ہو، میرے بھائی کی بیٹی۔ میں تم پر غلط نیت رکھوں گا؟ جبکہ ان کی بات سن کر میں پتھر کی ہو چکی، یعنی ان کو سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، تمہاری چاچی ایک فرعون صفت عورت، تمہارے باپ کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے اس نے تمہیں گھر سے بھگا دیا تھا تاکہ تم نہ ہو اور نہ تمہیں وہ جائیداد ملے۔ اس عورت کے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ تمہارے باپ کے نام ہے، جس کے مطابق وہ تمہارا ہو چکا ہے۔ میرا کاروبار بھی تمہارے باپ کے نام سے، اور یہ بات تمہاری چاچی کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اسے ان باتوں کا بالکل علم نہیں تھا۔ 2 مہینے پہلے ہی اس کو یہ سب پتا چلا تھا، اور پھر اس نے تمہارا دماغ اتنا ورغلایا کہ تمہیں گھر سے ہی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہی۔ جب میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور جب پولیس میں بند کروانے کی دھمکی دی، تب اس نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ان کی بات سن کر میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ مجھے میرے چاچو میں کوئی خرابی نظر ہی نہیں آئی، لیکن چاچی نے میرا دماغ اس طرح کا بنا دیا تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنے چاچو پر یقین نہیں کر پائی۔ چاچو نے تمام کارروائی کر کے مجھے دارالامان سے باہر نکال دیا تھا، اور جب میں گھر گئی تو یہی بات تھی، چاچی گھر پر نہیں تھی۔ ان کو چاچو نے ان کے میکے بھیج دیا تھا، مگر میں اپنے چاچو چاچی کا گھر برباد
جائیداد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ان کو بول دیا تھا کہ آپ میری شادی جس سے بھی کروانا چاہتے ہیں کروا دیں۔ میں خوش اسلوبی سے آپ کو یہ جائیداد اور کاروبار دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چاچا بہت ایماندار تھے، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میری جائیداد میری ہی رہی تھی، بلکہ میری شادی بھی ایک ایسے انسان سے کروائی تھی جس کے پاس پہلے ہی سب کچھ تھا، اسے نہ میری جائیداد سے سروکار تھا اور نہ ہی میرے کاروبار۔ میں آج بھی چاچی کے بارے میں سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں، کوئی بھلا جائیداد میں اتنا اندھا ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی شوہر کا کردار اس کی بھتیجی کے سامنے خراب۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی سبق سیکھا ہے، کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ کہانی کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے ہیں اور ان دونوں پہلوؤں پر ہی نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ صرف ایک پہلو کو پرکھتے ہیں وہ ہمیشہ منہ کے بل زمین پر گرتے ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔